بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 45 ہے۔ کل یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ ایسی مدت مقرر کرنا بے کے اندر جو مدت متعین نہ ہو، سمجھ میں آ گیا نا، مجہول مدت ہو، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ بے فاسد ہو جاتی ہے، کیونکہ شرط فاسد سے بے فاسد ہوتی ہے۔ یہاں ایک چیز کی البتہ گنجائش دے رہے ہیں، وَلَوْ بَاعَ إِلَىٰ هَٰذِهِ الْآجَالِ، ان مدتوں کی طرف کسی نے بیچ دیا، ثم تراضيا بإسقاط الأجر، پھر وہ دونوں راضی ہو گئے مدت کو ساقط کرنے پر، دونوں راضی ہو گئے، خالی بائع بھی راضی ہو گیا تو کافی ہے۔ نہیں نہیں، بائع نہیں، مشتری راضی ہو گیا کہ نہیں بھائی وہ مدت جو تھی نا وہ ضرورت نہیں ہے، میں ابھی دے دیتا ہوں، ایسا بول دیا۔ بإسقاط الأجر، اجل کو ساقط کرنے سے، قبل ان يأخذ الناس في الحصاد والدياس، اس سے پہلے کہ لوگ لے لیں حصاد میں اور دیاس میں۔ حصاد مانے کھیتی کاٹنا، دیاس مانے کھیتی کو روندانا، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ قبل قدوم الحاجی، حاجی کے آنے سے پہلے پہلے، تو بے جائز بھی ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ پہلے تو مقرر کر دیے تھے کہ حاجیوں کے آنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کھیتی کرنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، یا کھیتی کرنے کا یعنی جانوروں کو ہل چلانے کا اس کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے، موسم کے حساب سے تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن ویسا طے کر لیے دونوں مل کے، بے ہو گئی۔ پھر یہ اوقات آنے سے پہلے پہلے کیا ہوا؟ اس نے مدت کو ساقط کر کے پیسے لا کے دے دیا، تو بے جائز ہو گئی، بے معاملہ ختم نہیں ہوا، بے جائز ہوئی۔ وقال زفر نے فرمایا لا يجوز، بے جائز نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے بے فاسد ہو گئی تھی نا، پھر پلٹ کے انہیں جائز کیسا ہوتی؟ کون بولتے ہیں یہ؟ امام زفر بولتے ہیں لأنه وقع فاسدا، اس لیے کہ وہ بے فاسد واقع ہو گئی تھی، فلا ينقلب جائزا، وہ پلٹ کے جائز نہیں بنے گی۔ سبق نہیں پڑھنا ہے؟ میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، سبق پڑھنا ہے نہیں ہے؟ بیٹھ جا کے، فلا ينقلب جائزا، تو وہ جائز ہو کر نہیں پلٹے گی۔ وصار كاسقاط الاجل، اور وہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ مدت کو ساقط کرنا نکاح میں، الی اجل، ایک وقت تک کے لیے۔ یہ ایسے ہوگا، مثال دیتے ہیں امام ظفر، جیسے کہ جو ہے کوئی بدنصیب آدمی ایک عورت سے شادی کیا ایک مہینے کے لیے، شادی کر لیا ایک مہینے کے لیے، اس کے بعد میں جو ہے بول رہا نہیں نہیں وہ ایک مہینے کی مدت جو ہے ساقط، کیا بول رہا؟ تو ایک مہینے کی مدت کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کانٹریکٹ میرج ہو گیا نا، نکاح متع بولتے ہیں اس کو، ہوا ہی نہیں۔ تو جیسے وہاں ایک مہینے کی مدت بول کر ساقط کرنے کے بعد پھر وہ ناجائز متع جو ہے پلٹ کر حلال نکاح میں نہیں آتا، ایسے ہی یہاں پر بھی بے کے اندر ایک مہینے کی مدت نہیں، ایک مہینے کی مدت نہیں، کیا کہتے ہیں وہ، غیر مبہم مدت، مجہول مدت بیان کرنے کے بعد اس مدت کو ساقط کرنے سے بے پلٹ کر جائز نہیں ہوگی۔ امام ظفر یہ مثال دیتے ہیں۔ ولنا، ہماری دلیل کیا ہے؟ ان الفساد للمنازعات، دیکھو بھائی یہاں پر جو فساد ہوا ہے نا وہ جھگڑے کی وجہ سے ہوا ہے، جھگڑے کے امکان کی وجہ سے ہوا ہے، کہ وہ مدت آنے سے پہلے پہلے دونوں جھگڑیں گے، انہیں بولے گا وہ مدت جلدی آتی، انہیں بولیں گا دیر سے آتی، انہیں بولیں گا ہمارے گاؤں والے جو ہے جلدی کاٹتے، انہیں بولیں گا نہیں ہمارے گاؤں والے بہت دیر سے کاٹتے کھیتی، ایسا۔ وقد ارتفع قبل تقرره، اور وہ اٹھ گیا ہے، یعنی وہ تنازع اٹھ گیا ہے اس کے ثابت ہونے سے پہلے پہلے۔ جب تنازع اٹھ گیا، ایجاب و قبول دونوں موجود ہیں، اور جو مبی بھی موجود ہے، ثمن بھی موجود ہے، صرف فساد کیوں آیا تھا؟ مدت کی وجہ سے، مدت کے مجہول ہونے کی وجہ سے فساد آیا تھا، اور وہ فساد جو ہے مدت متعین ہونے کی وجہ سے فساد ختم ہو گیا، یا مدت کو ہٹا دینے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ فساد ختم ہو گیا۔ ارتفاع قبل تقرره، وہ اٹھ گیا اس کے تقرر سے پہلے پہلے۔ وهذه الجهالة في شرط زائد، اور یہ جہالت جو پائی گئی تھی ایک زائد شرط کی وجہ سے پائی گئی تھی، لا فی صلب العقد، عقد کے صلب میں، یعنی عقد کے اندر، عقد کے صلب میں بولے تو عقد کے اندر نہیں پائی گئی تھی۔ فیمکن اسقاطہ، لہذا اس کو ساقط کرنا ممکن ہے، لہذا اس کو ساقط کرنا ممکن ہے، برخلاف اس صورت کے جبکہ اگر فساد عقد کے اندر ہو، جبکہ اگر فساد اندر ہو تو پھر ممکن نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے بیچا، جو کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب ثمن کی بے ثمن سے ہوتی ہے تو برابری ضروری ہے۔ ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے بیچا، اور ثمن پہ قبضہ کرنے سے پہلے پہلے انہیں 1 درہم ساقط کر دیا، نہیں بھائی 1 درہم کو 1 درہم کے بدلے تو بھی کیا ہے؟ بدل کی وہ بے جائز نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں پر فساد عقد کے اندر آیا تھا۔ آیا سمجھ میں؟ ہاں، آپ جو مثال دے رہے ہیں نکاح کی، وہاں پر بھی ویسے ہی ہے، وہاں پر بھی 1 مہینے کی مدت کے لیے میں نے نکاح کیا یا چند دن کی مدت کے لیے نکاح کیا، تو فساد نکاح کے اندر موجود ہے، فساد نکاح کے اندر موجود ہے، کوئی دوسری چیز کی وجہ سے نہیں ہے۔
اگر دوسری چیز کی وجہ سے فساد ہو تو وہ چیز غلط ہو جاتی ہے، نکاح صحیح ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جنید میاں شادی کرے کسی عورت سے اور وہ شرط لگائی کہ میں اپنے اماں بابا کے گھر میں رہوں گی، تو اس کی وجہ سے نکاح فاسد تو نہیں ہوتا نا. نکاح کے اندر شرط فاسد سے وہ شرط ختم ہو جاتی ہے، نکاح صحیح ہو جاتا ہے. اس کے بعد جنید میاں بولے ٹھیک ہے بعد میں دیکھا جائیں گا، نکاح تو کر لیے. اس کے بعد بولے چل گاڑی پہ بیٹھ اپنے گھر کو جانا ہے. انہیں بولے ارے میں شرط لگائی تھی نا، تو انہوں کیا کریں گے؟ شرط فاسد سے نکاح فاسد نہیں ہوتا، وہ شرط غلط ہو جاتی ہے، نکاح اپنا صحیح ہو گیا. تو میری بیوی بن گئی، میں جا رہا ہوں وہاں رہنا پڑے گا. بول سکتے نہیں بول سکتے؟ لا فی سلب العقد، سلب عقد سے نہیں. فیمکن اسقاطه، لہذا اس کا ساقط کرنا ممکن ہے. بخلاف ما اذا باع الدرهم بالدرهمين، برخلاف صورت کے جب کہ بیچا ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے. ثم اسقط الدرهم، پھر وہ دونوں نے کیا کر دیا؟ درہم کو ساقط کر دیا، درہم زائد کو، درہم زائد کو ساقط کر کے ایک درہم کے بدلے میں کریں گے. بولے اب تو جائز نہیں ہو سکتی، کیونکہ فساد کہاں تھا؟ عقد کے اندر تھا، سلب عقد میں تھا. بولنا لأن الفساد فی سلب العقد، اس لیے کہ فساد سلب کے عقد میں تھا. ایسا نہیں آ رہا، کل سے جو ہے 12:30 سے پہلے نہیں اٹھنا ہے بول دینا، میں ناظم صاحب کو سنا دے رہا ہوں. وبخلاف النکاح الی اجل، اور برخلاف نکاح کے اجل تک، برخلاف نکاح کے اجل تک، اس لیے کہ وہ متع ہے، اور متع تو کبھی بھی جائز ہو ہی نہیں سکتا. جب نکاح موقت بول دی تو کیا ہو گیا؟ وہ متع ہو گیا. متع پلٹ کے کبھی بھی حلال نکاح نہیں ہو سکتا. وهو عقد غیر عقد نکاح، اور متع ایک ایسا عقد ہے جو نکاح کے عقد کے علاوہ ہے، تو اس کی مثال یہاں پر نہیں دی جا سکتی. وقول فی الکتاب، اور مصنف نے کتاب میں فرمایا ثم تراضیا، پھر وہ دونوں راضی ہو گئے. خرج وفاقا، یہ اتفاقی قید ہے، دونوں راضی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف وہ آدمی راضی ہو جائے جس کے لیے جو ہے مدت ہے، جس کے لیے مدت ہے، یعنی مشتری راضی ہو کے بولا کہ اچھی مدت کی ضرورت نہیں ہے میں ابھی دے دوں گا. وقال لأن من له الاجل يستبد، اس لیے کہ جس کے لیے مدت ہے، جس کے لیے مدت ہے وہ اس کے ساقط کرنے پر مستقل ہے. یستبد نے مستقل ہونا، وہ اس کے ساقط کرنے پر مستقل ہے. لأنه خالص حقه، اس لیے کہ وہ اس کی خالص، اس کا خالص حق ہے. کس کا خالص حق ہے؟ یہ مشتری کا خالص حق ہے. انہیں اگر ساقط کر کے جو فوراً ادا کر دیا تو ناجائز ہوئی تھی، تو بے کیا ہوتی ہے؟ پلٹ کے جائز ہو جائے. اس کے بعد اور ایک مثال ہے، آخری مسئلہ. ومن جمع بین حر وعبد او شاۃ ذکیۃ ومیتۃ بطل البیع فیہما، مبی کے ساتھ غیر مبی کو شامل کر لیا. مبی کے ساتھ یعنی جو مبی بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا، جو مبی بننے کی، ان دونوں کو ملا کے اگر بیچ دیا تو جس میں بے جائز ہوتی اس میں بھی نہیں ہوگی. بولو. مثال کے طور پر غلام اور آزاد دونوں کو ملا کے جنید میاں کیا کرے؟ رحمۃ اللہ کو چپکا دیے. اب رحمۃ اللہ کا دماغ ادھر تو ہے نہیں، ان کا پورا دماغ جو ہے بریانی کی خوشبو کی طرف ہے. تو دونوں کو ملا کے کیا کرے؟ 1000 درہم میں بیچ دی. تو جو ہے اب دونوں کو ملا کے مطلب اندازہ سمجھو اس کی 500 اس کی 500 ہے، لیکن الگ الگ نہیں ہوا، دونوں کو ملا کے بیچے ہیں. تو بولتے ہیں تو آزاد میں تو بین نہیں ہوگی، یہ تو ہے. غلام میں بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جب دونوں کو، مبی کو اور غیر مبی کو، جو مبی بننے کی شکل نہیں ہے، صلاحیت نہیں رکھتی، جب دونوں کو ایک ساتھ ملا کے بیچتے ہیں تو ایک کا قبول کرنا دوسرے کے لیے کیا مانا جاتا ہے؟ شرط مانا جاتا ہے. تو غلام کی بے اسی وقت ہوگی جبکہ آزاد کی بے ہو، اب آزاد کی بے ہو نہیں سکتی، لہٰذا غلام کی بے بھی نہیں ہو سکتی. یہ ہے ابو حنیفہ کا کہنا. اور جس نے جمع کیا آزاد اور غلام کے درمیان، یا شاۃ ذکیۃ ومیتۃ، جمع کیا ذکیہ مانے مذبوحہ، ذکیہ میں تو مذبوحہ رال سے، زے سے ذکیہ مانے پاکیزہ، اور رال سے ذکیہ ذبح کی ہوئی. ہاں، مذبوحہ اور میتہ بکری کے درمیان، ایک بکری کا گوشت ذبح کیا ہوا ہے اور دوسرا مردار ہے، مردار کے لیے وہ مال ہے کیا؟ نہیں ہے. ان دونوں کو جمع کر کے کیا کرا؟ 1000 میں بیچ دیا. بطل البیع فیہما، تو بے ان دونوں میں باطل ہوگی، دونوں صورتوں میں، غلام میں بھی باطل ہوگی، آزاد میں بھی باطل ہوگی. اسی طرح کیا کہتے ہیں، ذبح کی ہوئی بکری میں بھی، مردار بکری میں بھی. وہ ہذا عند ابی حنیفہ تھا، یہ ابو حنیفہ کے پاس ہے. وقال ابو یوسف و محمد، ابو یوسف اور محمد نے کہا ان سما لكل واحد منهما ثمنا، انہوں کیا بولتے معلوم ہے؟ اگر دونوں کی الگ الگ قیمت مقرر کی، یعنی دو غلاموں کو چپکا کے بیچ رہا، آزاد کو اور غلام کو ملا کے، لیکن بولا اس کے 500 اس کے 500، اگر الگ الگ قیمت بیان کی تو اس وقت میں امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں، اور محمد بھی ساتھ میں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے غلام میں ہو جائے گی، آزاد میں تو نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے ان کی؟ انہوں یہ بولتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر دونوں کی الگ الگ قیمت بیان کی تو گویا کہ دو الگ الگ معاملات ہیں، دو الگ الگ معاملات ہیں، یہ بولتے ہیں. اگر نام لیا ان دونوں میں سے ہر ایک کا قیمت کے ساتھ، جازا فی العبد والشاۃ ذکیۃ، تو بے جائز ہو جائے گی غلام اور آزاد کی شکل میں غلام میں، اور مذبوحہ اور غیر مذبوحہ کی شکل میں مذبوحہ بکری میں. وَإِن جَمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ،
او بین عبدہ وعبد غیرہ صح البیع فی العبد بحصۃ من الثمن. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں یہاں پہ. اور اگر جمع کیا غلام میں اور مدبر میں، مدبر کس کو بولتے ہیں؟ ایسے غلام کو بولتے ہیں کہ مرنے کے بعد آزاد ہے. اب وہ مدبر کے بارے میں جو ہے اصل تو یہ کہ اس کو بیچ نہیں سکتے، لیکن جو ہے کبھی کبھار مدبر کو بیچنے کی شکل بھی بن سکتی ہے. اس وقت اس کی اجازت نہیں، وہ مقادم میں اجازت سے. مدبر میں جو ہے قاضی کے فیصلے سے، قاضی کے فیصلے سے آدمی بولا کہ میں مدبر نہیں بناتا ہے، جھوٹ مشہور کر دیا اور اس کا ثبوت پیش کر دیا، تو پھر وہ مدبر جانے کے بعد انہیں کیا ہوگا؟ پھر تو غلام بھی بن گیا. سمجھ آ گیا نا؟ تو وہ قاضی کی اجازت سے، لہذا کسی نہ کسی شکل میں اس کو بیچنے کی گنجائش بچتی ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں، اسی وجہ سے اس میں تو بے نہیں ہوگی، اس میں تو بے نہیں ہوگی، لیکن ساتھ میں غلام اور مدبر دونوں کو ملا کر بیچا ہے، بولو تو مدبر میں تو نہیں ہوگی، لیکن کس میں ہو جائے گی؟ غلام میں ہو جائے گی. اسی طرح پر اپنے غلام کسی اور کے غلام کو دونوں کو ملا کر بیچ دیا، اپنے غلام اور دوسرے غلام دونوں کو ملا کر بیچ دیا، تو دوسرے کے غلام میں تو بے نہیں ہوگی، اپنے غلام میں بے ہو جائے گی. یہ شکل میں اوپر کی شکل میں فرق کیا ہے؟ اوپر کی شکل میں آزاد کبھی بھی مبی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لیکن مدبر کبھی نہ کبھی مبی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور دوسرے کا غلام ہے تو انہیں مبی تو ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اس واسطے اس کا مبی نہیں ہے، اس واسطے اس کا مبی نہیں ہے. اسی وجہ سے ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایسی شکل میں اپنے غلام میں بے ہو جائے گی، دوسرے غلام کی نہیں ہوگی، یا مدبر میں نہیں ہوگی، یا اپنے غلام اور اس کے غیر کے غلام میں تو بے صحیح ہو جاتی ہے غلام میں اس کے حصے ثمن سے. اس کے حصے ثمن کا مطلب کیا ہے؟ اگر جو ہے دونوں کو ملا کے 500، دونوں کو ملا کے 1000 بول رہا، تو ہر ایک کی 500 قیمت لگتی تھی، تو 500 میں ایک غلام بک جائے گا سمجھ کر. سمجھ میں آ گیا نا؟ عند علماء ثلاثہ، تینوں علماء یہاں پر شریک ہیں. کون کون بھائی؟ ابو حنیفہ، لیکن ظفر یہاں پہ بھی نہیں مانتے ہیں. ظفر، امام ظفر کیا بولتے ہیں؟ جیسے اوپر بے نہیں ہو سکتی تھی یہاں پہ بھی نہیں ہو سکتی. اوپر کس میں؟ جیسے غلام اور آزاد کو ملا کے بیچے تو نہیں ہوتی نا بھائی، یہاں پر بھی اپنے غلام دوسرے غلام کو ملا کے بیچے تو بھی نہیں ہوتی، اس سے سمجھ سے بھی نہیں ہوتی. بولتے ہو کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ جیسے اب غلام اور غیر غلام کو ملا کے مبی اور غیر مبی کو شامل کر کے بیچنا ایک دوسرے کے لیے شرط ہوتا ہے، اسی طرح پر اپنا غلام دوسرے غلام کو ملا کے بیچنا ایک دوسرے کے لیے شرط ہوتا ہے. آیا سمجھ؟ دو دلیلیں ان کی. وقال ظفر فسد فیہما، امام ظفر فرماتے ہیں ان دونوں میں بھی فاسد ہو جائے گی، اس میں غلام اور مدبر میں بھی اور اپنے غلام اور غیر کے غلام میں بھی. اسی طرح وہ متروک تسمیت عامدن کالمیتہ. اچھا، اب یہاں سے مصنف فرماتے ہیں کہ متروک تسمیت عامدن بھی میتہ کی طرح ہے. اوپر کے مسئلے میں بولے نا میتہ بکری، تو جس بکری کو عمدن اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ بھی میتہ ہی ہے، مردار ہی ہے. آیا سمجھ میں؟ یہ اس لیے بول رہے ہیں نا امام شافعی اس کو حلال بولتے ہیں. متروک تسمیہ عامدن کو امام شافعی حلال بولتے ہیں، ان پر چوٹ کرنے کے لیے یا ان کے مسئلے کو جو ہے ذکر کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ متروک تسمیہ عامدن، متروک تسمیہ عامدن جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ بھی میتہ ہی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ میتہ شمار نہیں ہے اگر مسلمان ذبح کرا تو، اگر مسلمان ذبح کرا تو وہ اصول شافعی میں اپن پڑھ چکے ہیں. اچھا، مکاتب اور ام ولد مدبر کی طرح ہے. مکاتب اور ام ولد بھی، کیونکہ مکاتب کو اس کے رضامندی سے بیچ سکتے ہیں، لہذا مکاتب اور غلام کو شامل کرے تو مکاتب میں بے نہیں ہوں گی، غلام میں ہو جائے گی. اور ام ولد بھی کسی نہ کسی درجے میں جو ہے باندھی ہے، نہیں ہے، مولا کی زندگی تک تو باندھی ہے، لہذا اس کو بھی جو ہے اس میں شمار کریں گے، دوسرے کے غلام کے جیسا شمار کر کے ام ولد کو اور غلام کو دونوں کو ملا کے شامل کرے تو ام ولد میں تو بے نہیں ہوں گی، غلام میں ہو جائیں گی. ایسا بولتے ہیں. مدبر کی طرح ہے. لہ الاعتبار بالفصل الاول، امام ظفر کی دلیل ہے فصل اول کا اعتبار، یعنی اوپر کے مسئلے میں جیسا ہے یہاں پر بھی ویسا ہی ہے. اوپر کے مسئلے میں کیا تھا؟ غیر مبی کو مبی کے ساتھ شامل کرنا تھا، یہاں پر بھی غیر مبی کو مبی کے ساتھ شامل کرنا ہے. یا تو وہ مبی اس کی نہیں ہے، یا جو ہے فی الحال مبی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، تو غیر مبی کو مبی میں شامل کرنا ہے، لہذا اس کو اس کے ساتھ شرط ملا دیا جائے گا، لہذا دونوں میں بھی بے نہیں ہوگی. بولتے ہیں اس کو فصل اول کے ساتھ اعتبار کرنا. اذ محلیت البیع منتفیۃ، اس لیے کہ بے کا محل ہونا منتفی ہے، یعنی یہ پورے مجموعہ بے بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، مبی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا. بے کا محل ہونا وہ تو مبی بننے کی صلاحیت رکھنا منفی ہے، کل کی طرف منسوب کرتے ہوئے. کل کی طرف منسوب کرنا پڑے گا نا، صرف غلام کو نہیں دیکھنا، غلام کے ساتھ مدبر کو دیکھنا، غلام کے ساتھ ام ولد کو دیکھنا، یا جو ہے اور کیا ہے، دو سے نا، ہاں، اپنے غلام کو یا غیر غلام کو، اپنے غلام کو یا غیر غلام کو، یا غلام کے ساتھ مکاتب کو. تو مکاتب مبی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تو اس کی وجہ سے غلام بھی مبی بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا.
لیکن ان دونوں کی دلیل کیا ہے؟ وَلَهُمَا أَنَّ الْفَسَادَ بِقَدْرِ الْمُفْسِدِ. صاحبین اوپر والے مسئلے میں، اس مسئلے میں دونوں میں بھی کیا کہتے تھے؟ جائز کہتے تھے. مبی کے اندر غلام اور آزاد کو رکھے اور دونوں کی الگ الگ قیمت بیان کر دیے تو کیا بولتے تھے صاحبین؟ الگ الگ ہونے کی وجہ سے، حصے ثمن کے بقدر ہونے کی وجہ سے جائز ہے بولتے تھے. اور یہاں پر تو ابو حنیفہ بھی جائز بولتے ہیں. ان کی دلیل کیا ہے صاحبین کی؟ وہ بولتے ہیں کہ فساد مفسد کے بقدر ہے. فساد کہاں پر ہوگا؟ جہاں مفسد پایا جائے گا وہاں پر فساد ہوگا. مفسد کس میں ہے؟ آزاد میں، بے میں مفسد ہے. غلام کی بے میں کیا فساد ہے؟ نہیں ہے. اب اس کی قیمت بھی الگ بیان کر دی تو بات ختم ہو گئی. بات ختم ہو گئی. اور اعتبار کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ دو الگ الگ بے کی طرح مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ الگ الگ صفقہ. لیکن ابو حنیفہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. کیا بولتے ہیں؟ ایک ہی صفقے کے اندر دو شامل ہیں بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اور ان دونوں کی دلیل یہ ہے کہ فساد مفسد کے بقدر ہے. فلا تعدى الى القن، لہذا وہ نہیں آگے بڑھتا ہے آزاد کی طرف. نہیں آگے بڑھتا ہے وہ سمجھ آئے نا؟ قن مانے آزاد، اور غلام بولے تو غلام عبد. کمن جمع بین الاجنبیتی. نہیں نہیں، قد مانے غلام، سوری الٹا بول دیا میں. قد مانے کیا ہے؟ غلام. یہ فساد غلام کی طرف آگے نہیں بڑھتا. یہاں فساد جو ہے قد مانے آزاد نہیں، قد مانے غلام. یہ غلام کی طرف آزاد نہیں، آگے نہیں بڑھتا. فساد کہاں ہو رہا تھا؟ آزاد میں ہو رہا تھا. وہ آزاد میں رہے گا، غلام کی طرف فساد آگے نہیں بڑھے گا. کمن جمع بین الاجنبیتی وہ اختی فی نکاح. اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی نے جمع کر دیا ہے اجنبیہ کو. کسی نے جمع کر دو گنے اجنبیہ کو اور اپنی بہن کو نکاح میں. نکاح کے بارے میں مسائل پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. اگر ایک آدمی نے ایک نکاح کے اندر دو عورتوں کو جمع کیا، اس میں سے ایک عورت ایسی تھی جس سے نکاح ہو سکتا تھا اور ایک عورت وہ تھی جس سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا. اس وقت کے مسئلے تم لوگ پڑھے بھول گئے. مسئلہ یہ ہے کہ جس سے نکاح ہو سکتا ہے اسی سے ہوگا اور پورا مہر اسی کو ملے گا. 1000 درہم اگر دو عورتوں کے نکاح کے لیے بولا ایک ہی لفظ میں، ان میں سے ایک جو اس کی بہن تھی، رضائی بہن سمجھو، تو جو ہے وہ 1000 درہم اسی کے لیے ہوگا جس سے نکاح ہوا ہے. جس سے نکاح ہوا ہے تو اسی کی مثال یہاں دیتے ہیں. جیسے جمع کیا اجنبیہ کے درمیان اور اپنی بہن کے درمیان نکاح میں، برخلاف اس صورت کے جبکہ نام نہیں لے ان میں سے ہر ایک کی قیمت کا. ہاں اگر ہر ایک کی قیمت کا نام نہیں لیا گیا، دونوں کو ملا کے 1000 روپے بولا، تو اس وقت میں جو ثمن مجھول ہونے کی وجہ سے بے نہیں ہوں گی. بولتے کیا بولتے ہیں؟ کس کی کیا قیمت ہے نہیں بولا نا بھائی، تو ثمن مجھول ہونے کی وجہ سے اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، بے نہیں ہوگی. ہاں اگر بول دیا یہ دو ہے، دیکھو یہ دونوں غلاموں کو میں بیچ دیا، اس کی 500 اس کی 500، تو 500 تو آزاد تھے، اس کی بے نہیں ہوئی، یہ 500 میں اس کی بے ہو گئی. برخلاف صورت کے جبکہ نہیں نام لیا ہے ان میں سے ہر ایک کی قیمت کا، اس لیے کہ مجہول ہے. ابو حنیفہ کی دلیل اور دلیل کل. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.